أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات پڑھے والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے سلسلہ کلام کا آغاز کروں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر صاحب خانہ کے تمام مرحومین کو ایصال ثواب فرمائیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ پوری دنیا میں سلسلہ مجالس قائم و دائم ہے، جلوس بھی ہو رہے ہیں، مجالس بھی ہو رہی ہیں، اور ہر طریقے سے اپنی اپنی حیثیت سے ہر شخص شہزادی کونین کو ان کے خانوادے کا پرسہ دے رہی ہے، اور یہی ہمارے لیے زندگی ہے، یہی ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، اور ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کا ذریعہ ہی مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو جیسے دنیا گمراہ ہے ویسے ہم بھی گمراہ ہوتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور جو مجلس سے آپ کو قوت اور طاقت ملتی ہے اور جذبہ ملتا ہے، پورے سال کے اندر کم سے کم 5 مہینے آپ بالکل ہر چیز دنیا کی چھوڑ کر کے صرف اور صرف اہل بیت کی محبت میں نہائے ہوئے ہوتے ہیں، سرشار ہوتے ہیں، اس محبت کے دریا میں غوطہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. پھر کوئی چیز ہے کہ جو ان کے قریب آئے اور ان کے عقیدے کو خراب کر دے یا ان کو گمراہ کر دے یا گمراہی کے، اس لیے کہ پیدا ہونے سے لے کے اور مرتے دم تک صرف ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شفاعت. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے اللهم صل على محمد وآل محمد. ستم ظریفی یہ ہے کہ خدا کا شکر تو اس جگہ ہے کہ اللہ کی کتاب 1400 سال سے اپنی اصلی حالت کے اوپر جو عربی ہے وہ باقی ہے اور باقی رہے گی. یہ الگ بات ہے کہ ترجمہ کرنے میں اپنے نفس کے لحاظ سے، اپنی مرضی کے لحاظ سے، اپنے عقیدے کے لحاظ سے یا مال کے لالچ میں آ کر کے وہ اس میں تبدیلی کر دے، اور تبدیلی کرنے کا جو ان کا ایک نظام ہے وہ صرف اور صرف ان آیتوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے جس سے کوئی بھی تھوڑی بہت فضیلت اہل بیت ظاہر ہوتی ہے، جو آپ کو ملے گا عام طور کے اوپر. لیکن اگر کسی ایک شخص سے بھی، کسی ایک مسلمان سے پوچھے، وہ نہیں جانتا ہے، کیونکہ یہ کام بڑے بڑے لوگوں نے دکھایا ہے. اس کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجتن 5 جو ہمارے پنجتن 5 کہلاتے ہیں،
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب اور حسنین کریمین، ان ذوات مقدسہ کے اقرار میں کوئی بھی مسلمان جانتا ہے کہ اگر ان کا انکار کر دیں تو اسلام ہی رخصت ہو جائے گا۔ ان کی فضیلتوں کا اقرار کریں گے، مانیں گے، سب کچھ مانیں گے، لیکن جو ہستیاں ان کے مقابل آئی ہیں ان کو بھی اپنے ایمان و عقیدے یا اپنی مصلحت کے لحاظ سے مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کے لیے شرک کسی بھی عنوان سے جائز نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، ایک تھا، ایک رہے گا، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی شادی ہوئی ہے، نہ کل ہوئی تھی، نہ آج ہوئی، نہ کل ہوگی، نہ اولاد کل تھی، نہ آج ہے، نہ کل ہوگی۔ وہ خالق ہے، یہ پوری دنیا اس کی مخلوق ہے، اس میں شرکت نہیں۔ ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آخری ہادی ہیں، ان کے علاوہ ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اسی صورت سے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے یہاں جملہ کہلاتا ہے نا، وہ بلا فصل وہ خلیفتہ بلا فصل، یہ چیز لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی۔ بے شک آپ علی کو جو ہے وہ ولی اللہ کہیں، مگر خلیفتہ بلا فصل نہ کہیں۔ ہمارے یہاں یہ چیز ہے کہ رسول اللہ نے اگر غدیر میں نہ دکھایا ہوتا، کھڑا کر کے، اپنے کو کھڑا کر کے اور سامنے لا کر کے، اور 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ علی کو ہٹایا پھر سامنے لائے، علی کو ہٹایا پھر سامنے لائے، یہ بلا فصل ہے کہ میں سورج غروب ہوا اور چاند نکل آیا، جس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے۔ خیال فرمایا آپ نے۔ دوسرے جو ہے وہ عصمت و طہارت، جو عصمت کا درجہ ہے، علی نبی نہیں ہے مگر نبوت سے کم نہیں ہے از لحاظ عصمت۔ اسی لحاظ سے جناب فاطمۃ الزہرا، اس لیے کہ نبوت کے لیے، امامت کے لیے مرد ہونا شرط ہے۔ جناب فاطمہ کی تمام فضیلتیں ہیں مگر امام نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ دیکھیں کیسا مزاج، جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اللہ نے کیا مزاج دیا ہے اور کیا کردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پیش کیا ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں، جو ترتیب قرآن نے دی ہے، یہ تمام کی تمام جو کتب سماوی کہلاتی ہیں، توریت، انجیل، زبور تو دعاؤں کی کتاب ہے، ان میں یہ پوری تفصیل لکھی جو بھی چند منٹ میں آپ کے ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے جتنی فضیلتوں کی حدیثیں، آیتیں ہیں قرآن کی، کسی نہ کسی کو اپنی مرضی سے اس میں شامل کر دیا، یہ بھی شامل تھے، یہ بھی شامل تھے، یہ بھی شامل تھے، مگر واحد پورے قرآن کی یہ آیت وہ ہے جس میں 5 کے علاوہ کوئی چھٹے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر عملی طور پہ نہ ہوتے، خالی ناموں کا تذکرہ ہوتا، مثلا لفظ علی ہوتا، تو نہ معلوم کتنے نام کے علی تھے جن کو کہہ دیا گیا تھا یہ نفس رسول ہے۔ برقعے میں اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام نہ ہوتا ان کتابوں میں، ایک خاتون تھی جن کا تذکرہ ہے کہ وہ برقعے کے اندر تھی، تو نہ معلوم کس بیوی کو کھڑا کر دیتے کہ یہی تھی وہ جو رسول کے ساتھ گئی تھی، ہے یا نہیں؟ اگر بچے خود موجود نہ ہوتے تو نہ معلوم کتنے بچوں کو شامل کر دیا جاتا۔ اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ کسی کو نہ صحیح کم سے کم ان پنجتن کو پہچانوا دوں صبح قیامت تک کے لیے کہ اگر ان سے عقیدہ موڑ لیا تو کوئی عمل دنیا کا تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ جناب رسول خدا، مولا کائنات، جناب فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین، ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے اچھا، آپ نے اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کسی آدمی کو دلیلوں پہ دلیلیں دیتی جائیں مگر اس نے یہ طے کر لیا مجھے ماننا نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا، آپ جتنی چاہے دلیلیں دیں، اس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں کٹ حجت۔ دنیا ایک طرف اور وہ اکیلا، میں نے ماننا نہیں، آپ کچھ بھی کہہ دیں، اگر آپ خدا کو بھی یہاں لے آئیں گے تب بھی نہیں مانوں گا۔ وہ کون کہلاتا ہے؟ کٹ حجت۔ قرآن نے پہلا جملہ وہی استعمال کیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم،
علم کے آ جانے کے بعد، علم کے آ جانے سے مراد یہ ہے کہ جس عقیدے پر یہ ہیں، جس مسلک کو مانتے ہیں، جس مذہب کو مانتے ہیں، ان کتابوں میں یہ تمام تر تفصیل آ چکی ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، اس کے کوئی اولاد نہیں۔ اب یہ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، وجہ کیا تھی کہ ہر روز ان کی تعداد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اور معجزات دیے تھے اللہ نے، ان میں ایک معجزہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اگر حضور کی آواز کو چلتا ہوا جانور بھی سن لے تو وہ رک جائے گا۔ وہ جو چاشنی ہے اس گفتگو کی، اس لہجے کی، چلتا ہوا جانور بھی چل جائے گا انسان، اور اگر انسان سن لے قدم رک جائیں گے، اور اگر بزم پیغمبر میں پہنچ جائے تو کلمہ اسلام پڑھے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ یہ ایک خاص معجزہ تھا حضور کا۔ اب یہ لوگ دیکھا کہ تجارت کے لیے وہاں سے آ رہے ہیں یمن سے لوگ، اور جو مدینے آتا ہے جب پلٹ کے آتا ہے تو مزاج بدلا ہوا، اب نہ وہ چرچ میں آ رہا ہے، نہ پادری کی بات سن رہا ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ سب کچھ سمجھ گئے، اللہ تو اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کچھ ہے۔ کس نے کہا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کہا؟ تو اب انہوں نے اخلاق پیغمبری کو بیان کرنا شروع کر دیا، ان کے انداز کو۔ اگر آپ تاریخ مکہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا آپ کو کہ مشرکین جان کے دشمن تھے، مگر راتوں کو بیوی بچے نہ دیکھیں، رشتہ دار نہ دیکھیں، حضور کا کلام سننے کے لیے آتے تھے اور دل سے قبول کرتے تھے۔ مگر دنیا ایسی ہے، جیسے کہتے ہیں نا، مولانا مودودی کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ تو سید بھی ہیں، اہل رسول بھی ہیں، اور اتنی کتابیں لکھی، فضائل اہل بیت پڑھے، تو شیعہ ہونے کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کے لیے واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹ میں ہاتھ مار کے کہا اس پیٹ کو لے کے کہاں جاؤں، یعنی جو میں نے اپنا ایک بھرم بنایا ہے، اپنے علم کا ایک دبدبہ بنایا ہے، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، سب مجھے چھوڑ کر کے رافضی کہنے لگیں گے، اور وہ میری چیز ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے کتنے اہل سنت کے آپ کو ذاکر ملیں گے، مرثیہ خان ملیں گے، نوحہ خان ملیں گے، جو اس بزم میں داخل ہوا ہے کاہے کے لیے؟ پیٹ پوجا کے لیے، کہ نظر ملتی ہے، مجلسیں پڑھتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، اور کمال کے نوحے پڑھتے ہیں، خوب تبرہ بھی، جس کے یہاں تبرہ زیادہ ملے وہ سمجھ لے یہ پیٹ کے لیے دوسری طرف سے آیا ہے۔ لیکن ہمارا تو ایمان ہے، عقیدہ، ہم تو سوتے اٹھتے ہوئے کسی کو علی کے ساتھ شریک کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے تو مسلم مفسروں کے شر سے یہ آیت بچ گئی۔ اس آیت میں کوئی چھٹا شریک نہیں ہو سکا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد جاءک من العلم، اے میرے نبی ان کے پاس علم آ چکا، یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مگر کٹ حجت ہے، یہ آپ کی بات نہیں مانے۔ اور جب نہیں مانتے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آپ ان سے کہیں کہ تم جو ہے وہ اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے مردوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، اور مقابلہ ہوگا۔ کہا آئے گا؟ صرف جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے۔ مقابلے میں کون ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے۔ کہا کہ اپنے ساتھ خود جاؤ، علی کو لے کر کے جاؤ، فاطمہ کو لے کر کے جاؤ، اور حسنین کو لے کے جاؤ، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی میں ہمت نہیں ہے لعنت کرنے کی۔ لعنت کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ اسلحہ ہے کہ جب آپ کسی میں لعنت بھیجتے ہیں، آپ نے کہا جھوٹوں پہ لعنت، تو وہ لعنت پلٹ کے کیمرے کی طرح آپ کی طرف دیکھتی ہے۔ جب آپ یہ اپنے کیمرے آن کرتے ہیں تو وہ ادھر دیکھ، جب آپ کو اپنے کو دیکھنا ہوتا ہے تو پلٹتے ہیں تو وہ کیمرہ پلٹ جاتا ہے، وہ دیکھتا تو خود جھوٹا تو نہیں ہے۔ اگر تو جھوٹا ہے تو وہ لعنت پہلے تیرے گلے میں لپٹے گی، بعد میں دوسرے کو جائے گی۔ ویسے ہی آپ نے کہا کہ غاصبوں پہ لعنت، جتنے آپ الفاظ کہیں گے ان سب کے اوپر تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں کسی عیب کا، کیونکہ سب کے سب عیب ہیں، برائی ہیں، شائبہ نہ ہو، کوئی شائبہ نہ ہو۔ لہذا ایسی ہستیوں کو لے کر کے جاؤ جو مثل تمہارے ہو، نبی نہ ہو مگر نبوت سے کم نہ ہو۔ پروردگار کن کو لے کے جاؤ؟ علی کو لے کے جاؤ، فاطمہ کو لے کے جاؤ، حسنین کو لے کے جاؤ۔ لے کے گئے، کہا پھر کمال دیکھنا تم،
मद्द मुकाबिल जो है अपनी किताबों से इनके फजाइल पढ़ के मुकाबला नहीं करेगा। और ये हुआ चंद को लेकर के चले, इन लोगों को लेकर चले। अब ये लोग यहाँ जो सबसे बड़ा मसला उलमा के दरमियान में ज़ेर बहस रहा है और आज भी है कि वो लोग तो जानते थे, फिर रुके क्यों, ठहरे क्यों? जो 5 या 7 दिन तक मुकाबला करते रहे, हुजूर की बात को नहीं माना और मुसलमानों आस्तीनें चढ़ाते रहे, उसके बावजूद उन्होंने नहीं माना। मगर जब हुजूर ने फरमाया ठीक है कल आना, अब तुम अपनी औरतों को लाना, अपने बच्चों को लाना, अपने नफ्सों को लाऊंगा, मैं भी लेके आता हूँ, तो वो सब ठहर गए। ठहरे क्यों? कहा कि हुजूर की एक हदीस थी जिसकी वजह से ठहर गए। या अली अंता व अना अबवाहुल उम्मा, मैं और तुम इस उम्मत के बाप हैं। तभी तो अज़वाज मुताहरात कहलाती हैं, उम्मुल मोमिनीन क्यों कहलाती हैं? इसलिए कि रसूलुल्लाह बाप हैं तो उनकी अज़वाज जो हैं वो मोमिनीन की माँ हैं। तो उनका कि पूरे मदीने वाले जो हैं वो सबके बाप हैं रसूल, लिहाजा तमाम औरतों को ले आएंगे, तमाम मर्दों को ले आएंगे, बच्चों को ले आएंगे। हम भी देखते हैं, क्यों, हम तो एक एक को जानते हैं, कौन कितना बड़ा बेईमान मदीने में रहता है, कौन कितना बड़ा झूठा रहता है, कौन कैसा गासिब है। कारोबार ज़िंदगी तो हमारे साथ रहा, एक एक को पहचानते हैं, हम भी देखते हैं कितने को लाते हैं, लिहाजा ठहरे रहे। मगर जब लेके आए वो तो इस उसमें थे ना कि भाई लाखों के मजमा आएगा और वहाँ लाखों का ना गर्द है ना कुछ है। अब वो बैठ करके देख रहे हैं, अब दूरबीन तो थी नहीं उस वक्त, मगर तेज निगाहें थी, देख रहे हैं, खबरें ले रहे हैं, कौन है कौन है कौन है, कितने। उनका के साथ चंद लोग नजर आ रहे हैं। कहा जरा गौर से देखो। कहा कि हाँ मोहम्मद है, उनकी गोद में कुछ है, एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए हैं, उनके पीछे एक बुरके में कोई खातून दिखाई देती है, उनके पीछे कहा कि एक कोई जवान दिखाई देता है। कहा बस अब किताबें खुल गई। जो उनका सबसे बड़ा आलिम था वो कहता है जरा देखो तो सही गौर से, जब तस्दीक कर ली 3 मरतबा के भाई यही है, अब वो कहता है जो गोद में बच्चा है उसका नाम हुसैन होगा, जिसका हाथ पकड़े हुए उसका नाम हसन होगा, जो बीबी पुष्ट के ऊपर है उसका नाम फातिमा होगा, जो जवान है उसका नाम अली होगा। कहा आपको कैसे पता? कहा मेरा किताब ये जो कट हुज्जती है, कहा ये इल्म, जब इतना इल्म इनके पास है तो ये नहीं पता है कि अल्लाह के कोई औलाद नहीं है। तो अब जब ये कह चुका तो उनका सुनो, गौर से सुनो। कहा वो क्या? मुकाबला ना करना, मुकाबला ना करना। क्यों, क्या खास बात है? कल से रुके हुए हैं यहाँ, क्यों? कहा ये इतने सच्चे हैं जो हमारी किताब बता रही है, हमारी दीनी आसमानी किताब बता रही है कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दें तो वो भी अपनी जगह छोड़ देगा। इतने सच्चे हैं। लिहाजा मुकाबला ना करना इनका। फिर का अगर इनकी जबान खुल गई तो सुबह क़यामत तक तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, तो निशान नामो निशान तुम्हारा मिट जाएगा। अगर इनके जैसे हुजूर सामने आए, ए मोहम्मद आपके दीन को तो कबूल नहीं करते, मुकाबला भी नहीं करेंगे। क्यों? हमें बका चाहिए, हमें जिंदा रहना है, हमारे खानदानों को, हमारे बच्चों को, हमारे बीवियों को जिंदा रहना है। फिर क्या चाहते हो? जिजिया देंगे, जिजिया देंगे। जिजिया एक टैक्स कहलाता है। इस्लामी कंट्री में जो मुसलमान कंट्री हैं वहाँ का एक कानून है, मालूम कीजिएगा कि गैर मुस्लिम जो वहाँ रहते हैं उनको एक टैक्स देना होता है कि हम आज़ादी के साथ अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत करेंगे, आपकी हुकूमत कोई रोक टोक हमें नहीं करेगी, उसके लिए हम एक टैक्स आपको पे करेंगे। ये टैक्स उनसे लिया जाता है जिसकी बिना पर वो अपनी मजहबी रसूमात को आज़ादी से करते हैं। ये कानून है ताकि हम जो है वो जिजिया दें उनका, ठीक है। और अब वो तमाम चीज़ें ख़त्म करते, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, क्योंकि इसके फौरी बाद जो है वो मस्जिद अली में मजलिस है और इदारों में मजलिस है। वो जब इन्होंने देखा, कहा ये फ़ज़ाइल व कमालात हैं, तो कहते हैं कि उनमें से अक्सर वो थे, क्योंकि तादाद जो है वो कम से कम 5 ज़्यादा से ज़्यादा 65 की है। बहुत से उसमें से मुसलमान वहीं उसी वक्त अपने इस आलिम के कहने पर हो गए और अपने दिल में मोहब्बत अहले बैत को कायम कर लिया। सुभान अल्लाह। लेकिन जो कट हुज्जत थे, जिनके पेट का मसला था, वो अपने
जिजिये के नाम पर वापस चले गए यमन। ठीक, अब ये कौन है? लिहाजा अब इस आयत में अब ये फजाइल सामने कौन कौन आए, इसलिए गुंजाइश नहीं है न किसी बच्चे की, न किसी मर्द की, न किसी औरत की। ये फजीलत है किनकी? जनाब फातिमा की। अच्छा, अब यहाँ पर आयत में जो तरतीब है, पहले अबना आना, तो आगोश में बच्चा, बिल्कुल आयत के जैसे आयत है वैसे ही रसूलुल्लाह प्रैक्टिकली इनको लेकर के गए। अबनाना का लफ्ज पहले आया तो रसूलुल्लाह की गोद में इमाम हुसैन पकड़े हुए, हाथ पकड़े हुए इमाम हसन, बच्चे सामने। निशान आया तो जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अनफुसना आया तो इमाम अली इब्न अबी तालिब सलवात पढ़े वाले। तो अब कोई कह सकता है कि नफ्स नहीं है, अल्लाह का नफ्स कह लें, रसूलुल्लाह का नफ्स कह लें। इसीलिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब हारून ने पूछा कि आपको किस बात पे फख्र है कि हसनैन को अबनाना कहा है, कहा नहीं। कहा फातिमा ज़हरा को, आपकी दादी को जो है वो निशान, कहा नहीं। फिर किस पे फख्र? हमें जो फख्र है वो अनफुसना पे है, हमारे जन को अनफुसना का उसी का हिस्सा। हम नफ्से रसूल हैं, हम नफ्से रसूल हैं, इसीलिए फर्जंदे रसूल कहलाते हैं। सलावत पढ़े वाले। ये किरदार है अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम का। और जहाँ अजर रिसालत मांगा गया है तो वो अजर रिसालत भी मखसूस है जनाब फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। अब आप यहाँ देखें, इमाम अली पीछे हैं और इमाम है, ठीक, बीच में जनाब फातिमा, आगे रसूल। देखें आयत ने किस तरीके से जनाब फातिमा ज़हरा की फजीलत को बयान किया। न ये इमाम हो सकती हैं न रसूल, मगर न इमामत से कम है न रिसालत से कम, अपनी जगह है। आगे रसूल है, पीछे इमाम है। अगर एक कदम आगे बढ़ा दे तो मकाम रिसालत पे पहुंच गई, एक कदम पीछे हटा ले तो मकाम इमामत पे पहुंच गई। अब इन दोनों का इत्तिसाल कराने के लिए जो ब्रिज का काम कर रही है वो जनाबे फातिमा ज़हरा किस्मत में न नबूवत से कम है न इमामत से कम है। सलावत पढ़े वाले। इसीलिए जितनी हदीसें मिलेंगी, किसी हदीस में आपको ये नहीं मिलेगा जिसने मुझे राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया। ये मिलेगा आपको, जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने मुझे राजी किया उसने अल्लाह को राजी। यानी फातिमा के रजा में मेरी भी रजा है, अल्लाह की भी रजा है। जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे भी गज़बनाक किया और उसने अल्लाह को भी गज़बनाक किया। और ये हदीस किस्सा जो अभी आपने पढ़ी है उसमें जो दुआ है वो क्या है? हमारे जो नबी दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए आहलो बैती व खासती व हामती। तो अभी मुसलमान पहचान लें कि अहले बैत कौन है। अगर अज़वाज शामिल होते तो किसी भी बीवी के घर कहते कि ये मेरी अज़वाज हैं। ऐसे तो कितनी मर्तबा मौके आए कि तमाम अज़वाज जमा थी, रसूलुल्लाह फरमाते ये मेरे अहले बैत हैं, कभी नहीं कहा। मगर जब ये 5 आ गए तब कहा कि ये मेरे अहले बैत हैं। अल्लाह ने भी जहाँ कुरान में अजर रिसालत मांगा है उम्मत से तो वो इन्हीं की मोहब्बत मांगी है। और उसमें भी कुर्बा का लफ्ज़ है, वाहिद मुअन्नस औरत, यानी जिसका रिश्ता फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है उसकी मोहब्बत वो है अजर रिसालत। और जिसका रिश्ता फातिमा से नहीं, यानी यहाँ पर भी इमाम अली चूँकि ज़ौजे जनाब फातिमा तो ज़हरा है इसलिए मोहब्बत, हसनैन बेटे हैं जनाब फातिमा ज़हरा के इसलिए मोहब्बत। इसीलिए अल्लाह ने जितना चाहे इस्लाम फैलाएं, अमल करें, कुछ भी करें, जन्नत नहीं मिलती। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहा, जितनी हदीसों की किताबें हैं आप कंगाल डालिए, जनाब फातिमा ज़हरा को हक़ शफाअत दिया है क़यामत के दिन, सिर्फ हक़ शफाअत जनाब फातिमा को। मिल्कियत जन्नत जनाब फातिमा की है।
اگر جناب فاطمہ چاہیں گے تو جنت. اور آپ دیکھیں امام علی کو حق نہیں دیا ہے, امام علی کو تو فاروق بنایا ہے, فرق کرنے والا. تم جہنم میں جاؤ گے, تم جنت میں جاؤ گے. بس آخری جملہ اور ربط مسائل. اہل سنت کی روایت پڑھ رہا ہوں. ایک عالم بیان کر رہے تھے اور حوالہ اپنی کتابوں کا دے رہے تھے کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو گیا, جاؤ یہ جہنم میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, تقسیم ہو گئے, میدان خالی. اب جہنم والے جہنم کی طرف چلیں گے, جنت والے خوشیاں مناتے ہوئے دوڑتے ہوئے جنت کی طرف. جب یہ جہنم کی طرف چلیں گے تو اللہ کہے گا ٹھہرو ان کو. قرآن کی آیت ہے, ٹھہراؤ ان کو. پروردگار اب کیا, اب تو قسمت میں جہنم پہ لکھ دی, تم نے کہا نہیں ٹھہرو. ٹھہرنے کے بعد پھر ان سے سوال ہوگا, ایک سوال, چلو اب تو جہنم تمہارے لیے لکھ دی ہم نے, صرف آخری سوال, ایک گنجائش ہے تمہارے لیے, تمہارے لیے ایک گنجائش ہے. اب تک تو تم نے نہیں بتایا, اب بتا دو میرے علی کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے. سبحان اللہ. جہنم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی یہ گنجائش رکھی ہے اللہ نے کہ اب بھی سوال کرے گا. قرآن کہہ رہا ہے 30ویں پارے کے اندر کہ ان کو روکو. کیوں روکا جائے؟ پروردگار اب تو جہنم میں جا رہے ہیں, فیصلہ ہو گیا, ٹھیک ہے ہمارا مقدر. کہا ایک سوال اور کرنا ہے. کہا اب کیا رہ گیا؟ کہا اب آخر میں بتا دو جب تم جہنم کی طرف جا رہے ہو میرے علی کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر انہوں نے کلمہ ولایت اس وقت بھی پڑھ لیا تو تقدیر بدل گئی, جنت کی طرف چلے گئے. صلوات پڑھے والے. عاشور کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہی تو سوال کر رہے تھے, میں نے تمہارا کیا بگاڑا, عمر سعد بتاؤ مجھے. اب عمر سعد سے علیحدہ گفتگو ہوئی ہے رات میں. وہ مقام خدا آپ کو زیارت نصیب کرے, لوگ اب جا رہے ہیں اربعین پہ, وہ مقام دیکھیں گے باقاعدہ. وہاں پر بھی نشانی بنائی گئی ہے جہاں عمر سعد سے مڈ نائٹ کے وقت امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, تفصیل سے گفتگو ہوئی, اور اس کو بتلایا کہ تو کیسی محبت کا اظہار کرتا تھا ہم لوگوں سے, اور اب تیرا کیا حال ہو گیا. صفین میں تو سپہ سالار تھا میرے بابا کی طرف سے. بہرحال جب سب کے سب شہید ہو چکے, کوئی باقی نہیں, جناب علی اصغر کو بھی دفن کر دیا. اب خطبہ آخر, اس کے بعد جنگ امام کی اور شہادت. بتلاؤ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اب تو تم نے میرا خانوادہ لوٹ لیا, قتل کر دیا, میرے بیٹوں کو, بھانجوں کو, بھتیجوں کو, بھائی کو. اب کیا کسر رہ گئی, کیا کمی رہ گئی, وہ مجھے بتلاؤ. صرف یہ بتاؤ کیا کوئی حق ہے تمہارا میرے ذمے؟ نہیں. ایک آواز پوری, ورنہ کہیں گے ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا, اگر ہمیں پتا ہوتا تو نہیں. اچھا یہ بتاؤ اگر کسی کا کوئی حق نہیں, کیا میں نے دین بدل دیا؟ میں نے قرآن کا انکار کر دیا, نمازوں کا انکار کر دیا؟ نہیں, آپ نے کوئی انکار نہیں کیا. کیا میں نے رسول کا انکار کر دیا, قیامت کا انکار کر دیا, اللہ کی وحدانیت کا؟ نہیں, کچھ نہیں کیا. پھر مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ وجہ تو بتاؤ نا میرے قتل کی. ایک آواز آئی, بغضاً لأبی. حسین تمہارے بابا کے بغض میں جو ہمارے بزرگوں کو تمہارے بابا نے قتل کیا ہے اس کا بدلہ تم سے لے رہے ہیں. پہچان لیا؟ امام حسین علیہ السلام نے بتلا دیا, میں صرف اپنے بابا کی وجہ سے قتل ہو رہا ہوں, اور میرے بابا نے ان کے بزرگوں کو کیوں قتل کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے. یہ سب مسلمان ہیں, نمازی ہیں, اکثر صحابی ہیں رسول اللہ کے, حافظ قرآن ہیں. پہچان لیا آپ نے؟ اب کہتے ہیں حسین نے تلوار نکالی, کہ اب تک تو تم نے میرے صبر کے جوہر دیکھے, اب میری شجاعت دیکھو. حسین ابن علی, خدا کی قسم مدینے سے جانے کی ضرورت نہیں تھی, اکیلے ابو الفضل عباس کو اجازت دیتے اور یزید کا سر مدینے کے اندر آ جاتا, مگر ہر لمحے اپنی طاقت کو کنٹرول میں رکھا. بار بار جناب عباس کہتے تھے مجھے اجازت دیں, مجھے اجازت دیں, نہیں. اور جب خوش شجاعت کے جوہر دکھانے آئے تو قرآن کہتا ہے کہ اب میدان میں ایک فوجی سامنے نہیں تھا, انبار لگا دیے. جدھر تلوار حسین ابن علی کی چل گئی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. اور اب کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی, حسین اب صبر کے جوہر دکھا دو.
तलवार नयाम में रखी, भागी हुई फौज आई, कोई तीरों तबर दूर से मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था। अजरुकमल्लाह, सिर्फ 4-5 मिनट मसाइब अभी आपने जो है वो मंजूम कलाम में जो है शहादत जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा, ज़ाहिर 40 के दिन है, यही रिहाई के दिन है, यही कैद खाने में जाने के दिन है। अगर करबला में ये 2 निशानियाँ इमाम हुसैन की ना होती, एक सगीर अली असगर और एक जनाब सकीना, तो करबला भी तारीख की किताबों में गुम होकर रह जाता। अली अकबर ने अगर शहीद हुए तो उन्होंने भी तो बहुत सौ को मारा होगा, कासिम ने भी तो बहुत सौ को मारा होगा, और मोहम्मद ने भी तो लोगों को मारा होगा, मिलेगा ना। मगर 6 माह के बच्चे का क्या, इस 5 साल की हुसैन की चहेती बच्ची का क्या कहते हैं कि जहाँ जहाँ चाहे वो इब्ने ज़ियाद का दरबार हो या यजीद का दरबार हो, हर मकाम के ऊपर इस बच्ची को जुल्म का सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता था। जब ये पता चलता था कि हुसैन सबसे ज्यादा अपनी बच्ची को चाहती थी। अय्युकुम अल्लाह, कैद खाने में पहुंच गए अहले बैत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक रोज जनाबे ज़ैनब को बैठ करके नमाज पढ़ते हुए देख लिया। पूछा, फूफी अम्मा नमाज़ शब पढ़ रही है और वो भी बैठ करके? हाँ बेटा। क्यों फूफी अम्मा? बेटा खाना और पानी इतना कम आता है, मैं इन बच्चों को, इन बीबियों को खिला देती हूँ, मेरे लिए नहीं बचता। नकाहत इतनी आ गई, खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकती। जो तारीख में मिलता है वो ये कि रोजाना जब बच्ची उठती थी खामोश, बिल्कुल खामोश, फूफी की गोद में बैठी रहती थी, चेहरे को देखती रहती थी, ना रोना है ना कोई चीज है, बस हसरत से। एक रिवायत मिलती है कि अचानक एक रोज देखा सुबह को बच्ची गोद में बैठी हुई और परिंदे ऊपर से, कैद खाना इसलिए कैद खाना बगैर छत का था, परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं। बीबी ने पूछा, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा, बेटी ये अपने दाने की तलाश में जा रहे हैं। शाम को फिर ये हुआ कि वही परिंदे वापस आ रहे हैं। फूफी अम्मा अब ये वापस कहाँ जा रहे हैं? कहा, बेटी ये दिन भर अपनी रोटी की तलाश में थे, अब शाम हो गई, अपने घरों को जा रहे हैं। सर झुका लिया और एक जुमला कहा, न मालूम वो दिन कब आएगा जब हमें भी वतन जाने को मिलेगा। रोजाना का मामूल है ये। एक रोज कहते हैं बच्ची सोई हुई थी, ख्वाब में बाबा को देखा और बाबा को ख्वाब में देख करके रोना शुरू कर दिया। जब जाहिर है रात का वक्त है और उस वक्त बच्ची ख्वाब में बाप को देख करके रोई है, हाय बाबा आप कहाँ चले गए? ये शोर यजीद के महल तक पहुँचा। उसने पूछा कि अहले बैत पे कौन सी नई मुसीबत आई है, ज़रा पता तो करो। मालूम हुआ बच्ची ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अगर मेरे बाबा का सर मिल जाए तो बच्ची का रोना बंद हो जाएगा। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेकर के आए, बच्ची को दिया। बच्ची ने बाबा का कटा हुआ सर देखा, गोद में लिया, रुखसार पे रुखसार रखे और शहादत के बाद के तमाम हालात। बाबा आपकी शहादत के बाद ख़याम को आग लग गई। बाबा हमें एक रस्म के अंदर 12 गले बांधे गए। बाबा मेरे गला जख्मी हो गया, मेरे कानों से बूंदे छीन लिए गए। हे बाबा अब प्यास बर्दाश्त नहीं है, मेरे चचा के बाद मुझे प्यास नहीं लगती। बाबा मैं चचा के बाद पानी नहीं मांगती। और ये बयान करते करते एक मर्तबा बच्ची की आवाज़ खामोश हो गई। जनाब ज़ैनब जो थी वो आगे बढ़ी के सर लेकर के बच्ची शायद सो गई, मगर जैसे ही हाथ पर हाथ रखा एक चीख मारी, सैयदे सज्जाद अब तेरे बाबा को मुंह कैसे दिखाऊंगी? फूफी अम्मा क्या हुआ? ये बेटा सैयदे सज्जाद, मेरी सकीना दुनिया में न रही। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, लब पे हाथ रखा, एक मर्तबा कहा, फूफी अम्मा मेरी बहन सकीना हमें तना छोड़ के चली गई। आप अंदाजा करें कैद खाना कहाँ से पानी लाए। जनाब सकीना एक वसीयत, अपनी हालत का पता चल रहा था। हर रोज ये कहती थी, मेरे भैया एक काम कीजिएगा, अगर इसी कैद खाने में मौत आ गई तो यजीद से मेरे लिए कफन न लीजिएगा। भैया अगर चादर मिल जाए तो उसमें मुझे दफन कर दीजिएगा जो मेरी चादर है, मगर यजीद से मेरे लिए कफन न लीजिएगा।
اب آپ اندازہ کریں قید خانہ ہے، سکینہ جو ہے وہ وفات پا گئی، شہادت ہو چکی ہے، اب کس صورت سے غسل و کفن کیا جائے؟ کہتے ہیں روایت ملتا ہے کہ ایک غسالہ کو بلایا گیا اور غسالہ نے آ کر کے بچی کو دیکھا اور جیسے ہی کپڑے کو ہاتھ لگایا تو کپڑا جلد سے سکینہ کی چپک چکا تھا، زخموں کی وجہ سے اور خون کی زیادتی کی وجہ سے کپڑا الگ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ غسالہ شہزادی زینب سے پوچھتی ہے، بی بی تمہاری بچی کو بیماری کیا تھی؟ ایک مرتبہ جناب زینب سینے میں ہاتھ مار کے کہتے ہیں، اے بی بی ایسا نہ کہو، ارے میری بچی بیمار نہیں تھی، یزید کے تازیانوں نے اتنے زخم پہنچائے جس کی وجہ سے کثرت خون کی وجہ سے لباس بدن سے لپٹ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، قبر کھودی گئی، مجھے نہیں معلوم کیسے قبر کھودی، شرعی حکم ہے، وہ مجبوری الگ ہے کہ قبر کے اندر مرد ہی اتارے گا میت کو، عورت کی میت ہو یا مرد کی میت ہو، عورت قبر میں نہیں اترے گی، یہ حکم شریعت۔ امام سجاد قبر کے قریب آئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، بیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، کمر میں ہیوی لنگر ہے، اور اب کبھی قبر کی گہرائی کو دیکھتے ہیں اور کبھی معصوم سکینہ کے لاشے کو دیکھتے ہیں، دونوں ہاتھ کس طریقے سے پھیلائیں کہ لاشا آ جائے۔ بڑی مجبوری میں ایک مرتبہ پھوپھی کی طرف دیکھا، پھوپھی اماں میری بہن کے لاشوں کو اٹھا کے میرے ہاتھوں پہ رکھ دے۔ کہتے ہیں کہ قبر دونوں گھٹنے زمین پر رکھے اور اس کے بعد زمین کے اندر قبر کے اندر لاشے کو اتارنے لگے، مگر ہمت نہیں ہو پائی، اتنا جھک نہیں سکتے تھے سید سجاد۔ 3 مرتبہ کوشش کی، ایک مرتبہ 2 ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے مجبور بیٹے سید سجاد، لاؤ میری امانت کو دے دو، بھئی یہ دیکھنا تھا۔ ایک مرتبہ لاشے کو ان ہاتھوں کے حوالے کیا، کہا بابا آپ کا بیٹا شرمندہ ہے، سکینہ کو تازیانوں سے نہیں بچا سکا، ظلم و ستم سے نہیں بچا سکا، اے بابا آپ نے امانت حوالے کی تھی، اب اس کی پیٹھ کے اوپر تازیانوں کے نشان ہیں، بندے چھدے ہوئے ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة 9 الطاہرین من ذریت الحسین علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی ادا کو شرف قبولیت عطا فرما، صاحب خانہ کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہر ارضی اور سمائی بلاؤں سے ان کو محفوظ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کو اپنے حفظ و امان میں قائم و دائم فرما، پروردگارہ ان کو ہر ارضی اور سمائی بلاؤں سے محفوظ فرما، بحق محمد وآل محمد جہان میں جہاں جہاں عزادار آباد ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، اس سربار جہان کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما، ان کے امان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔